بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگ یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا پھر اس پر دھیان نہیں دیتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی زندگی کیسی تھی اور اسلام کے آنے کے بعد ان کو کیا مقام دیا گیا؟ آج ہم ان دونوں اسپیکٹ پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، جس میں آپ کو کچھ ایسے فیکٹ بھی بتائے جائیں گے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت عرب میں اور باقی دنیا میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس زمانے کو جاہلیہ کا دور کہا جاتا تھا، جس میں لوگ علم اور انصاف سے دور تھے۔ عورت کو صرف ایک چیز سمجھا جاتا تھا جسے خریدنا اور بیچنا عام بات تھی۔ دوستو، عرب کے مذہبی اور سماجی حالات اتنے برے تھے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی بے عزتی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ قرآن میں سورہ تکویر کی آیت 8 اور 9 میں اس واضح ظلم کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا، اور جب زندہ دفن کی گئی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا۔ عورت کو کسی بھی طور پر مردوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وراثت یعنی انہیریٹینس میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بچی رہتی تو اس کو اس کے ساس سسر کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی تک کر دی جاتی تھی۔ شادیوں کا کوئی قانون نہیں تھا۔ مردوں کے لیے 4 سے زیادہ عورتیں رکھنا عام بات تھی اور عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اسلام نے عورت کو عزت اور مرتبہ دیا۔ سب سے پہلی چیز جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ یہ تھی کہ عورت کو اللہ کی مخلوق کا حصہ سمجھا جائے اور اس کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کیا جائے۔ سورہ النساء آیت 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کا خوف کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ دوستو، اسلام نے بیٹیوں کی اہمیت کو بڑھاوا دیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیٹی کی پرورش اچھی طرح کرتا ہے اور انہیں علم دیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسلام نے یہ ظلم ختم کر دیا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سختی سے منع کیا اور یہ واضح کر دیا کہ بیٹیوں کی زندگی ایک امانت ہے اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ دوستو، مذہب اسلام نے عورت کو شادی میں بھی ان کے حقوق دیے۔ پہلے جو مرد اپنی مرضی سے جتنی شادیاں کرتے تھے اس کو قانونی دائرے میں لے آیا گیا۔ اسلام نے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ بھی صرف ان مردوں کے لیے جو ان کا انصاف کے ساتھ خیال رکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پہلی مرتبہ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے۔ دوستو، مذہب اسلام نے عورت کو میراث میں حق دیا۔ قرآن میں سورہ النساء کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو میراث میں اپنا حصہ ہے اور انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ مذہب اسلام نے ماں کو اتنی عزت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کا مرتبہ اسلام میں کتنا بلند ہے، کتنا بڑا ہے۔ اسلام نے عورت کو مالی حقوق دیے، جیسے مہر کا حق۔ شادی کے وقت عورت کو مہر دیا جاتا ہے جو صرف اس کا حق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو اپنی مال اور دولت کا مالک ہونے کا بھی حق دیا۔ دوستو، یہ تھے کچھ امپورٹنٹ فیکٹ جو اسلام کے آنے کے بعد عورت کو دیے گئے مقام اور عزت دکھاتے ہیں۔ اسلام نے نہ صرف عورت کی زندگی بہترین بنائی بلکہ انہیں ایک مقبول اور مقبولیت والی زندگی دی۔ یہ سب کچھ ان زمانوں کے لوگ نہیں جانتے تھے اور آج بھی بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔